قرآن کو سینوں میں ہم میں سے اللہ رب العالمین نے جس دین اسلام سے بغیر کسی سفارش، بغیر کسی عوض، بغیر کسی تعلق اور بغیر کسی رشوت اور کسی طرح کی کوئی نسب اور رشتے کے بغیر اللہ نے جس شریعت سے، جس دین اسلام سے اور جس عقیدے سے ہمیں نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین کی پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کا ایک خاندان ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، کسی اور شہر میں جاتا ہے، کسی اور ملک میں جاتا ہے، اور ناانجان ایک مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ آپ کو اتنی ہی محبت دیتا ہے جبکہ اس سے بڑھ کر کے وہ اپنے سگے بھائی سے ملتی ہیں، تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، عقیدہ کیا چیز ہے، شریعت محمدی اور امت محمدی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جیسے کسی بھوکے کو کھانا ملتا ہے، کسی پیاسے کو پانی مل جاتا ہے، جب اس کو طلب ہوتا ہے تو اس وقت پھر انسان خوشی ہوتی ہے، وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو قرآن عظیم الشان جو کتاب دی ہے، دنیا کی تمام تر کتابوں کے ڈیر لگا دی جائے قرآن عظیم الشان کے ایک نقطے کو، ایک لفظ کو، اس کے مقابلے میں کسی اور ترازو میں رکھا جائے تو یہ مجھ سے باری ہے، یہ دنیا میں بھی باری ہے، آخرت میں بھی باری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کریم کا کلام ہے، یہ مقدس ترین کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میرے دوستو بھائی، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، افسوس، سب افسوس ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو اس مہینے کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی مہینے کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر اتنے زیادہ روزے رکھنے کا، جب بھی ہم دیکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں آپ کو روزہ ہوتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر رزق اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، سارے سال کے اعمال میرے رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، اس کو عزیز رکھتا ہوں، یہ میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال میرے رب کریم کے سامنے پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے ہم تو فرض روزے رکھنے کے لیے ہی پریشان ہوتے ہیں، تھوڑا سا کوئی مسئلہ آ گیا روزہ توڑ دیا، کیوں؟ بس یہ میرے میں مسئلہ تھا، سب میں درد تھا۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صحابہ اور بعد کے تابعین اور سلف صالحین کی زندگی سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ امت مسلمہ اس وقت وہ امت ہے کہ جس کتاب پہ وہ ایمان لا چکی ہے اس سے بے خبر ہے۔ مسلمانوں کی کوئی خدا کا میں کبھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ہم آپس میں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جتنا ٹائم ٹیلیویژن کو ملتا ہے اتنا قرآن کو نہیں ملتا ہے، جتنا انگریزی تعلیم کو ملتا ہے اتنا ٹائم اللہ کے کلام کو کبھی ہم نے سوچا نہیں کہا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہمارے پر احسان فرمایا، ہمیں
تو انشاءاللہ رمضان آئے گا آپ کے یہاں ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، دروس ہوتے ہیں، قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، اس میں بیٹھنے کی کوشش کر لیں۔ پچھلے شعبان میں جو لوگ اس زمین کے اوپر تھے آج وہ اس زمین کے نیچے ہیں، وہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آج وہ ایک روزہ رکھے، لیکن اللہ کا قانون نہیں ہے۔ وہ اس دنیا میں آج بھی کوئی ایک سجدہ اللہ کے حضور لگائے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ وہ زندہ ہو کے اس دنیا میں آج بھی قرآن کی کوئی ایک آیت کی تلاوت کر لے، کوئی ایک آیت کی سمجھنے کی کوشش کر لے، اس کی معنی سمجھ لے، لیکن اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، یہ جو سلفی صالحین گزرے ہیں، یہ جو آج اولیاء اللہ موجود ہے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور جو اس سے پہلے سلفی صالحین ہیں، اس سے آگے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، انبیاء ہیں، ان سب کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ، وہ ساری چیزیں جو اس تعلق کے لیے ہیں اللہ کریم ہے، کریم مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مقدس سے اور آپ کے صحابہ کے ذریعے سے، تابعین کے ذریعے سے، تبع تابعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ اور دشمنان اسلام نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اسلام کے نقش کو، اسلام کے نقش و نگاہ کو مٹا دیا جائے، سینوں سے عقیدے کو نکال دیا جائے، گھروں سے سنت نبوی کو نکال دیا جائے، مساجد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ختم کیا جائے، مدارس سے، اور اس دنیا سے شریعت محمدی کے خلاف نظام کو نافذ کیا جائے۔ وہ لگے ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے نہیں بیٹھتے۔ صلاح الدین ایوبی ایک جنگ، ایک معرکے کے اندر اپنے بندے مقابل جو سپہ سالار ہے اس کا گھوڑا زخمی ہوتا ہے، ٹانگ کے اوپر اس کو کسی مجاہد کا تلوار لگتا ہے، وہ گر جاتا ہے گھوڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور اپنے مجاہدین سے فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑا ان کو دو۔ کل کو تاریخ یہ بات نہ لکھے کہ صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں جو سپہ سالار تھا اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا، اور صرف اس لیے صلاح الدین نے اس کو شکست دی تھی۔ یہ گھوڑا ان کو دیا جاتا ہے، وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور پھر صلاح الدین ایوبی اس کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تلوار سے ٹکرائی جاتی ہے، اس کمانڈر کا تلوار ٹوٹ جاتا ہے، صلاح الدین ایوبی اپنی تلوار کو اس کے طرف بھیج دیتا ہے کہ کل کو تاریخ یہ نہ لکھے کہ اسلام کا کمانڈر صلاح الدین ایوبی کے پاس تلوار موجود اور جو مد مقابل کمانڈر تھا اس کے پاس تلوار نہیں تھی، اس لیے میرا یہ تلوار لے لو، میرا مقابلہ کر لو۔ اور صلاح الدین ایوبی نے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے جب ان کو پسپائی ہوئی ہے تو ان کی طرف سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ صلاح الدین ایوبی زندہ باد، کامیاب ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اسلام کامیاب ہوا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، یہ پاکستانی قوم دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے امیدوں کے مرکز ہے، یہ پاکستان اہل فلسطین کے لیے یہ امیدوں کا ایک مرکز ہے، یہ اہل کشمیر کے لیے امیدوں کا مرکز ہے۔ اہل پاکستان نے ہمیشہ اسلام کی پشتیبانی کی ہے، اسلام کی آبیاری اپنی خون سے کی ہے، اور پاکستان بنتے وقت اس پاکستان کی بنانے کے لیے ہمارے بچیوں کے، ہمارے بہنوں کے، ہمارے ماؤں کی عزت بھی لوٹی گئی ہے، اور آج بھی کشمیر کے اندر وہ سارا سلسلہ جاری ہے، آج بھی فلسطین کے اندر وہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطین کو تکلیف ہوتی ہے تو اہل پاکستانی کو بلاتے ہیں، اللہ کے بعد، اللہ کی قوت اور نصرت کے بعد اگر ان کو کسی سے امید ہے تو اہل پاکستان ہے۔ آپ کو اپنی قدر و منزلت معلوم نہیں ہے، آپ کو اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو حکمران بنانا کہ جو فلسطین والوں کا خیال نہ رکھے، جو قبلہ اول کا خیال نہ رکھے، جو اہل کشمیر کا خیال نہ رکھے، کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ یہ ناانصافی نہیں ہوگی؟ میرے دوستوں بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام
یہ سوچ اور فکر ہے. آپ یقین کر لیں میں چاہتا نہیں ہوں. میں کبھی دوستوں سے مذاقت کی بات کرتا ہوں. ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو انڈین لڑکے وہاں 40 لڑکے اور لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے جو گن 40 کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لگے ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں اگر ہم مسلمان نہ ہوتے ہم بھی آج اس گن کے اندر ہوتے. ہم دور جا کے کسی اسلامی ریسٹورینٹ کے اندر جا کے کھانا کھاتے ہیں, پاک صاف کھانا کھانا, اور یہ لگے ہوئے ہیں مینڈا کو جو کچھ ان کو ملتا کھا رہے ہوتے ہیں. وجہ صرف اسلام ہے, عقیدہ ہے, قرآن ہے, توحید ہے, شریعت محمدی ہے. اگر اس کی قدر کریں گے تو اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر عزت دے گا اور آخرت کے اندر ملے گا. اس کے نافرمانی کریں گے جو ضلالت اس وقت ہے, اللہ نہ کرے کہ آنے والے سال اس سے زیادہ ہو, اور 10 سال کے بعد اس سے زیادہ ہو, اور 20 سال کے بعد اس سے زیادہ ہو. میں 2 ہفتے پہلے سعودی عرب میں تھا. ہمارا اسلامی ملک ہے, ہمیں فخر ہے, ہمارا قبلہ ہے. آپ یقین کر لیں کہ جس طرف آپ جائیں ترقی کی ترقی, وہ سعودی عرب کی جس کے فوج کے اندر ہمارے فوج کا کردار ہے, جس کی پولیس کے اندر ہماری پولیس کا کردار ہے, جس کے میڈیکل کے اندر ہمارے ڈاکٹروں کا کردار ہے. یہ سعودی ایئر لائن یہ ہے کہ پائلٹوں نے یہ چلائی, اور ہر چیز ہمیں دفاع کرنے کے لیے جو بھی کوئی موقع ہے اللہ نے ہمیں یہ خوش نصیبی عطا فرمائی ہے کہ ہم نے ہمیں کی دفاع کے لیے جانوں کے نظرانے میں پیش کیے اور اپنے آپ کو قربان کیے ہیں, اپنے سروں کو اپنے ہتھیلیوں پہ رکھا ہے. انہوں نے جو ترقی کیا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوں گے. اب مجھے فلان اور فلان اور فلان اور فلان سے تو گرا ہے, لیکن اپنے آپ کے بارے میں کس نے مجھے پابند کیا کہ نماز نہیں پڑھو؟ کون سی حکومت ہے؟ کس نے مجھے پابند کیا کہ داڑھی نہیں رکھو؟ کس نے میرے اس بیٹی کو, اس بہن کو, اس ماں کو پابند کیا کہ پردہ نہ کرو, صدقہ نہ دو, قرآن کی تلاوت نہ کرو, قرآن کے حق میں نہ دیکھو؟ آپ یقین کر لیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے علاقے کے مسجد میں آپ کی باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں قرآن کا درس کیوں نہیں ہے. کیا کبھی آپ میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو قرآن سے محبت کم ہے. اگر بچے کی ایڈمیشن نہیں ہے تو اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں. ایگزام آ رہے ہیں, لیکن جو بڑا ایگزام ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جو قرآن کی آیت تلاوت کیا ہے الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کہ اے ایمان تمہارے پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے, اور تم سے پہلے لوگوں کے لیے روزے فرض تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار, کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. لہذا ہمیں استقبال رمضان, سلف صالحین کا عمل یہ تھا کہ جب رمضان آتا ہے تو سارے حساب کتاب پہلے سے کر کے سارے ہو جاتے تھے رمضان کے لیے. کوئی سفر نہیں کرنا, کوئی کاروبار نہیں کرنا, سارے زکات اور ہر چیز پہلے سے ادا کرتے تھے, اور اپنے آپ کو گھر اور مسجد کے لیے مختص کرتے تھے. اس لیے ان کی زندگی کتنی اچھی تھی, ہم ان کی مثالیں پیش کر رہے ہیں. آج اگر ہماری زندگی اچھی ہونی ہے, ہمارے پاس گیس کی ضرورت ہے, گیس اگر آنی ہے تو میں اپنا عمل ٹھیک کرنا ہوگا, بجلی کی ضرورت ہے, عمل ٹھیک کرنا ہوگا, ہمیں کھانا چاہیے اچھا, عمل ٹھیک کرنا ہوگا, ہمیں جو چیز چاہیے اچھی حکومت چاہیے, عمر فاروق کی طرح حکمران چاہیے, اور ابو بکر صدیق کی طرح, اور سیدنا علی اور سیدنا عثمان کی طرح اپنے عمل کو ٹھیک کرنا چاہیے, قرآن کے حلقوں میں بیٹھنا چاہیے, اپنے بچوں کو اپنے آپ کو قرآن کا حامل بنانا چاہیے, عامل بنانا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو موقع دیے ہیں اور جو ہمارے ساتھ آ رہی ہے جا رہی ہے, اس سے فائدہ لے, یہ
فرمایا کہ پوچھ کے جوانی بچپن کیسے گزرا سیکولروں کے حساب سے، لہذا اپنے بچوں کی تربیت دین پہ کرنا، عقیدے کے اصلاح کرنا، اور جو بھی عقیدے کا ڈاکو ہو اس کو اپنے ملک سے چھٹی کرانا کہ جہاں تمہارا کام چلے وہاں جاؤ، جہاں تمہارے کشتی چلے وہاں چلے جاؤ۔ یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ اور اہل فلسطین کے لیے دعائیں کرنا، اہل کشمیر کے لیے دعائیں کرنا، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا، ذکر و اذکار کرنا صبح و شام۔ قرآن نے فرمایا سب کے روح وہ کرتا دعا کیا، صبح و شام اللہ کو یاد کرو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تجھے مجنون سمجھ لیں، پاگل سمجھ لیں۔ اس لیے میرے دوستو بھائی یہی ایام ہے، اس میں جو آنے والے پیر اور جمعرات کل پرسوں پرسوں یہ 13 14 15 اسلامی مہینے کے اس کے بڑے فضائل ہیں، اس میں روزہ رکھنا اور اس کے بعد رمضان کے روزوں کا مکمل، یعنی یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ کسی کا قرض ہو تو اس کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ کا قرض ہے ہمارے پر، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، عمر دی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگی اللہ کے دین کے ساتھ لگانی، اور اللہ کے دین کو کوئی ضرورت نہیں ہے